بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں الہادی پروگرام کے ذریعے آیات قرآنیہ کے دروس کو آپ کی خدمت میں عام فہم طریقے سے بیان کرنے کی سعادت سے نوازا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم کسی ایک موضوع سے متعلقہ آیات کا انتخاب کرنے کے بعد مستند تفاسیر کی روشنی میں، معتبر تفاسیر کی روشنی میں جن کو علماء اسلام نے قبول کیا اور ان تفاسیر پر از حد اعتماد کیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ آج اگر کوئی تفسیر لکھنا چاہتا ہے تو ان تفاسیر کی مدد کے بغیر قرآن پاک کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ ایسی تفاسیر کی روشنی میں ہم ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود کو واضح طریقے سے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ جو بہن اور بھائی مسلسل ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں قرآن سے متعلقہ بہت زیادہ معلومات حاصل ہو رہی ہوں گی، اور جس موضوع پر ہم کلام کر رہے ہیں یقیناً وہ موضوع تشنہ نہیں رہے گا، بلکہ اچھی طریقے سے اس کے مختلف پہلوؤں پر کلام سننے کی سعادت حاصل ہوگی۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ انبیاء علیہم السلام اور رسل، اسی طرح نبوت اور رسالت، اس پر ہمارا کلام چل رہا ہے، اور ہم نے مختلف پہلوؤں سے نبوت اور رسالت، انبیاء اور رسل پر کلام کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہم نے رسالت اور نبوت کے بارے میں واضح طور پہ قرآن کی آیات سے نتائج مرتب کیے کہ یہ کوئی کسبی شے نہیں ہوتی ہے بلکہ وہبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے رسالت عطا فرماتا ہے، لہٰذا کوئی شخص اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے کبھی بھی نبوت یا رسالت حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ تو ولایت کے بارے میں بھی علماء اسلام کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ ولی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی بنتا ہے، کوئی شخص اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے درجۂ ولایت بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں پر وحی نازل فرماتا ہے، اور جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے وہ سب کے سب مرد تھے اور سب کے سب انسان تھے، وہ ہماری مثل بشر تھے۔ لیکن ہماری مثل جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جیسے عام سے لوگ ہیں ویسے ہی ہیں، یعنی وہ بشر تھے، لیکن ان کی بشریت یقیناً ہم سے بہت زیادہ کامل تھی، اس اعتبار سے وہ ہم سے بشریت میں ممتاز تھے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں وہ ہماری مثل بشر تھے تو مراد یہ ہے کہ ہماری طرح ہی انسان تھے، وہ جن نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے۔ اسی طرح کسی عورت کو کبھی نبی نہیں بنایا گیا۔ ہم نے بھی پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام پر کتب نازل فرمائیں، صحائف بھی نازل فرمائے۔ یہ نبی ہماری طرح کھاتے تھے، پیتے تھے، شادی بیاہ انہوں نے کی، ان کی بھی ازواج تھیں، ان کے بچے ہوئے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی معاذ اللہ ایک بالکل ہی الگ اور عجیب و غریب لائف گزارتے ہوں، بلکہ بالکل نارمل لائف، جس طرح ایک عام انسان اپنی زندگی گزارتا ہے ایسے ہی وہ زندگی گزارتے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم عام ہی ہیں اور وہ عام لوگ نہیں تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مختلف امور پر کلام کرتے ہوئے اور مختلف آیات میں جو انبیاء علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس پر کلام کرتے ہوئے جو ہم لاسٹ ٹاپک پر آئے تھے وہ اطاعت رسول کا ٹاپک تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بھی رسول کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اس کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد، اس کو بھیجنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کی اطاعت کریں، اور نبی کی اطاعت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت اپنے انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کے ذریعے کرواتا ہے، تو جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جو اس اطاعت رسول میں کامیاب ہوا اسے بے شمار انعامات سے نوازا جائے گا، جیسے کہ آپ نے پچھلے پروگرامز میں سماعت فرما لیا ہے۔ اب جس موضوع کو ہم لے کے چلیں گے ہے تو نبوت و رسالت ہی، لیکن پہلو ذرا سا جدا گانا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 94، 95، 96 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں کسی نبی کو بھیجتا ہے اور وہ نبی تبلیغ دین کرے اور قوم اس کے جواب میں نبی کی دعوت کو قبول نہ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو
دین کی طرف مائل کرنے کے لیے، ایمان کی طرف مائل کرنے کے لیے، اس نبی کی اطاعت کی جانب مائل کرنے کے لیے نگاہ کرم فرماتا ہے۔ لیکن اس نگاہ کرم کا انداز بہت ہی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان پر آسمان سے سونے کی بارشیں ہو جائیں اور انعامات ان کو ملنا شروع ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اس قوم کو آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ وہ فقر کی آزمائش ہو، قحط کی آزمائش ہو، بھوک کی، پیاس کی، بیماری کی آزمائش ہو، اور اس میں مقصود الہی یہ کار فرما ہوتا ہے کہ جب انسان پریشانی میں، مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ کی جانب مائل ہوتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی مددگار چاہیے۔ جب تک انسان خوشی کے اندر ہوتا ہے تو بے فکری ہوتی ہے، وہ اطاعت کی طرف کم مائل ہوتا ہے کیونکہ وہ مجبور نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ایک طریقے سے عاجز اور مجبور تصور کرنے لگتا ہے اور چاہتا ہے کہ میری پریشانی کوئی نہ کوئی دور کرے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اور جب وہ پریشانی اسے محسوس ہو جائے کہ صرف من جانب اللہ ہے تو اسے یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس پریشانی کو دور کرنے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، پھر وہ مکمل طور پہ یکسوئی سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماریوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، یہ ہمیشہ کوئی اللہ کے عذاب کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے ناراضگی کی علامت ہمیشہ نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ جب تک انسان بے فکری میں ہوتا ہے، آسائش میں ہوتا ہے، خوشحالی میں ہوتا ہے، نعمتوں کی فراوانی میں ہوتا ہے، اسے اللہ یاد نہیں آتا، اسے مذاق مستیاں سوچتی ہیں، بے تکلف دوستوں کے درمیان بیٹھ کر جوکس سنانے بڑے اچھے لگتے ہیں، بے پرواہی کی زندگی گزارتا ہے، نت نئے گناہوں سے لذت کا سامان کرنا اور عبادات کو بوجھ سمجھ کر ان سے کنارہ کشی اختیار کر لینا اس کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، گھر میں کوئی موت میت ہو جاتی ہے، کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے بسا اوقات، یا کچھ مہلک بیماری اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، تو پھر اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے اور صرف ایک ہی ذات کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے اور وہ رب کریم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا آنا یہ بسا اوقات انسان کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے پھر وہ بری تو نہیں ہوتی، وہ کوئی زحمت تو نہیں ہے، وہ کوئی عذاب تو نہیں ہے، بلکہ وہ تو بڑی اچھی چیز ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا۔ یہی مضامین دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کسی نبی کو، الا مگر اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، مگر ہم نے اس بستی والوں کو پکڑ لیا فقر کے ذریعے، تنگ دستی، پریشانی کے ذریعے، اور بھوک کے ذریعے، اور بیماریوں کے ذریعے، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ ذلت محسوس کریں، عاجزی محسوس کریں۔ یعنی جب انسان مصیبت میں گھر جاتا ہے اور اس کا حل نہیں نکال پاتا تو اس کو پھر عاجزی کا احساس ہوتا ہے، اسے اپنے کمتر ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور پھر یقیناً وہ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ یہ مراد جو ہے کہ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ ذلت محسوس کریں، عاجزی محسوس کریں، یہ اس لیے تھا تاکہ وہ ایمان لے آئیں اور اللہ کی طرف مائل ہو جائیں کہ ہاں یہ تو پریشانی ہمارے شامت اعمال کا نتیجہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے شاید ناراض ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں ایسا کر دیا، تو فوراً اللہ کی طرف مائل ہوں۔ تو یہ آزمائش اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر نازل کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر تبدیل کر دیا ہم نے برائی کی جگہ اچھائی کو، یعنی یہ آزمائشیں ہٹا دی اور نعمتیں عطا فرما دی۔ یہ ان کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے ان کی آنے والی اگلی نسلیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو یہ آزمائشیں تھیں ان کو ختم کیا، اور ان کی جو اولاد تھی، جو ان کی آگے آنے والی نسلیں تھیں، انہیں نعمتوں سے نواز دیا، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ کثیر ہو گئے۔ عفا یعفو کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں کثرت کے معنی میں ہے۔ کثیر ہو جانے کا مطلب اللہ نے انہیں وافر مقدار میں نعمت عطا فرمائی، اولاد کی کثرت، مویشی کی کثرت، زمینوں کی کثرت، بہت کچھ عطا فرمایا۔ جب ایسا ہوا وقالو، تو انہوں نے کہا قد مس آباءنا الضراء والسراء، انہوں نے کہا کہ بے شک ہمارے آباء و اجداد کو تو جو پریشانی یا خوشی لاحق ہوئی یہ زمانے کی وجہ سے تھی،
یہاں معذوف عبارت تھوڑی سی، یعنی مفہوم کہنے کا یہ ہے کہ انہیں جو ہمارے جو بڑے تھے، آنے والی نسلیں اب یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہمارے بڑوں کو پریشانی ہوئی تھی وہ تو ایک زمانے کا دستور تھا، جیسے ہوتا ہے عموماً کہ جب ماحول بدلتا ہے، زمانے گزرتے ہیں، کسی کے اوپر آزمائش آتی ہیں، کس پر کچھ مسئلہ ہوتا ہے، کسی پر کچھ مسئلہ ہوتا ہے، تو ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔ گویا کہ آنے والوں نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ ہمارے آباء و اجداد کے اوپر آنے والی آزمائش انبیاء علیہم السلام کی نافرمانی کا نتیجہ تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے آزمائش مقرر کی گئی تھی تاکہ وہ ایمان کی طرف آ جائیں۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو ویسے ہی ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، زمانہ بدلتا ہے، کسی پر زمانہ سخت ہوتا ہے، وقت سخت ہوتا ہے، کسی کے لیے نرم ہوتا ہے، ایسے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ہوا۔ جب انہوں نے اس طرح کیا اور آباء و اجداد پر آنے والی آزمائش سے درس اور نصیحت حاصل نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ہم نے ان لوگوں کو اچانک پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کو ابھی احساس نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اچانک گرفت فرمائی، یعنی انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وَلَوْ، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بڑی پیاری بات ہے، اس کو ہمیں بہت غور سے سننا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ اس دستور کو، اس قانون کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بے شک یہ بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ضرور کھول دیتے ہم ان پر آسمانوں اور زمین کی برکات۔ آسمان کی برکت یعنی بارش نازل فرماتے، زمین کی برکت یعنی غلہ عطا فرماتے، مویشیوں کی کثرت عطا فرما دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، اور لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے اعمال کی بنا پر، جو اعمال وہ کر رہے تھے، جو کچھ انہوں نے معاملات کیے تھے، اس کی بنا پر ان کی گرفت فرما لی۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو دیکھیے، یہ 3 آیات آپ کی خدمت میں عرض کی، ان سے معلوم ہوا کہ جب کوئی نبی تشریف لاتے ہیں اور قوم ان کا کہنا نہیں مانتی تو ان پہ آزمائش نازل کی جاتی ہے۔ اب جو ایمان لے آتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ انعام سے نوازتا ہے، جو انعام نہیں لاتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرماتا ہے۔ بعد میں آنے والوں کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اشارہ فرمایا کہ بعد میں آنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سے پہلوں والوں پر نازل ہونے والے عذاب یا آزمائشوں سے درس حاصل کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ چاہیے وہ تو تغیر زمانہ کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہی ہے، کوئی خوشحال ہوتا ہے ایک زمانے میں، کسی پہ تنگ دستی آتی، کسی پہ پریشانی، بلکہ اصل سبب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ بعد میں آنے والے پہلے والوں کے تباہی کا اصل سبب تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ کس وجہ سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں آئیں، کیونکہ واضح طور پر پچھلی قوموں کے اوپر جو عذابات نازل ہوئے اس کے آثار بعد میں آنے والے دیکھتے تھے، تو یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ ان پر منکشف ہو چکی تھی کہ پہلے والوں پر آنے والی آزمائشیں انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کا نتیجہ تھی، انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانے کا نتیجہ تھی، انہیں نظر انداز کرنے، ان کی اطاعت سے منہ موڑنے، ان پر ایمان نہ لانے کا نتیجہ تھی۔ تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ بعد میں آنے والے جب ایک سبب کو سمجھ جائیں کہ اس سبب کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہمارے بڑوں کے لیے لازم ہوئی تھی، تو اس عمل کو نہ کریں، اسے ترک کریں۔ لیکن اگر وہ اس اصل سبب پہ نگاہ نہ ڈالیں بلکہ جان بوجھ کے صرف نظر کر کے خود بھی اپنے لیے آزادی اور آسائشوں اور بیکار چیزوں کے پیچھے لگنا لازم کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا عذاب نازل فرماتا ہے، ان کی گرفت فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اپنے اطراف میں دیکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے برے اعمال کی بنا پر کسی برے نتیجے تک پہنچتے ہیں، کوئی فراڈ کرتا ہے، برے نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، کسی نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، ان کا دل بہت زیادہ دکھایا ہوتا ہے، اسے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ اس کے ساتھ برا انجام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی نے کسی کو دھوکہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ اسے کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیتا ہے۔ کوئی کسی کی بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، جیسے کوئی بہو بن کر آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا معاملہ دکھا دیتا ہے، بسا اوقات مکافات عمل ہو جاتا ہے کہ ماں باپ سر پکڑ کے روتے رہتے ہیں زندگی بھر۔ تو یہ عبرت کے نمونے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمائے، ہمیں ان آیات سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم اصل میں ان کے اسباب پہ توجہ کرو کہ کس وجہ سے کوئی شخص آزمائش میں مبتلا ہوا۔
اگر تو صرف آپ کو کوئی سبب سمجھ میں نہ آئے، صرف اتنا کہ ہاں یہ تو اللہ کی طرف سے براہ راست اس پہ آزمائش تھی، مثلا ایک آدمی نیک بھی تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، بظاہر کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، پھر بھی آزمائش آئی، تو ٹھیک ہے، یہ تو پھر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہی کہلائے گی، اس میں دوسری کسی بات کا کلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے کچھ گناہوں پر آپ مطلع تھے، اس کی خطاؤں پر مطلع تھے، اور پھر وہ اس قسم کی آزمائش میں مبتلا ہوا، تو یقیناً اس کے اس گناہ کو اس آزمائش کا سبب قرار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ کسی کی اگر اولاد اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص نے کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، تو آپ کو ایک سبب سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ مکافات عمل ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کی، ان کے سینے پر چڑھ کر اس نے گفتگو کی، آواز کو اونچا کر کے اس نے بات کی، اپنے احسانات جتا کر بات کی تھی، بچوں کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے انہیں ذلیل کیا تھا، ان کو بے عزت کیا تھا، تو آج اولاد اس کو بے عزت کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ چیز سبب بنی۔ تو اب صرف سبب جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اب اس سبب سے ہمیں بھی بچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ وہ سبب ہمارے ساتھ تو نہیں ہے، اس قسم کے معاملات ہمارے عادات میں شامل تو نہیں ہیں، ہمارے اعمال و افعال اس قسم کے اعمال و افعال کی آمیزش کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو جیسے کہ ان بدبختوں نے کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتوں کی بارشیں کر دیں تو انہوں نے اوپر والوں کے عمل کو نظر انداز کر دیا اور کہا کہ یہ تو زمانے کے ساتھ ہوتا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اور کوئی ایسی اللہ کی آزمائش نہیں تھی۔ اس کو آج کے دور میں یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے مثال کے طور پہ دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی اس نے کی اور وہ ہلاک اور برباد ہوا۔ اب ہم اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، حالانکہ عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم ہلاک و برباد نہیں ہو رہے، بلکہ بڑی نعمتیں، کثرت اللہ تعالیٰ فراوانی عطا فرما رہا ہے۔ اب کسی نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، کیا تم اس شخص کو نہیں دیکھتے کہ اس کے ساتھ کیا انجام ہوا؟ اور ہم جواب میں یہ کہیں کہ ارے نہیں یار، وہ ماں باپ کی بدتمیزی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا، یہ تو ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ کوئی ہمیں نہ کہے کہ تم اپنے ماں باپ کی بدتمیزی کر رہے ہو اور اس کا انجام برا ہوگا۔ اس چیز سے نظر ہٹانے کے لیے، اس چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے دوسرے کے اس عیب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا کہ جس کو وجہ نصیحت، حصول نصیحت کا ذریعہ اور سبب بنایا جا سکتا تھا، یہ اسی طرح یہ قوم کا عمل تھا کہ انہوں نے ان کی اس برے عمل سے نصیحت اور عبرت حاصل نہیں کی، بلکہ ان کی الٹا مطلب پیروی کرنے کی کوشش کی، ان کی وکالت ان کی طرف سے کرنے کی کوشش کی، نہیں وہ تو ایسا زمانے میں ہوتا ہی ہے، اس وجہ سے کوئی ایسا ہوا تھا۔ تو ہم بھی بعض اوقات ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں اسی آیت کریمہ پر مزید کلام کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا